اور اس وقت کی اہم خبر آپ کو دے دیں، شیو سینا کی طرف سے یوپی انتخابات کو لے کر اہم اعلان کیا گیا ہے۔ یوپی میں چناؤ لڑنے کا شیو سینا نے اعلان کیا ہے۔ سب سے اہم کہ تمام 403 سیٹوں پر پارٹی یہ چناؤ لڑے گی۔ تو جس طرح سے لگاتار ہم دیکھ رہے ہیں کہ یوپی میں انتخابات کو لے کر تمام سیاسی پارٹیوں نے اپنی کمر کس لی ہے۔ تمام سیاسی پارٹیاں اب زور شور سے جٹ گئی ہیں۔ اسی کڑی میں ایک اور نام شیو سینا کا ہے، جس نے تمام 403 سیٹوں پر پارٹی کی طرف سے چناؤ لڑنے کا اعلان کر دیا ہے۔ ہمارے ساتھ لکھنؤ سے موجود ہیں ہمارے ساتھی طارق قمر۔ طارق، یوپی میں جیسے جیسے دن آگے بڑھ رہا ہے، ہم لگاتار دیکھ رہے ہیں کہ انتخابات کو لے کر تمام سیاسی پارٹیوں کی قواعد بھی جاری ہے۔ اب اسی کڑی میں ایک نام شیو سینا کا بھی ہے۔ ہاں ہینا، دیکھیے یہ بہت اہم پیش رفت ہے، اور ہم چاہے وہ شیو سینا ہو یا اتحاد المسلمین ہو یا پیس پارٹی ہو، علماء کونسل ہو، یہ جو جماعتیں ہیں یہ کہیں نہ کہیں بہت اہم کردار اس حوالے سے ادا کرتی ہیں الیکشن میں، کہ یہ بھلے ہی اپنا آپ کوئی نشست حاصل کریں نہ کریں، لیکن پوری ایکویشن کو بگاڑ دیتی ہیں۔ اور جو بڑی جماعتیں ہیں ان کا جو منظرنامہ ہے وہ ان سے خوفزدہ بھی رہتی ہیں اور کوششیں بھی کرتی ہیں کہ وہ کہیں نہ کہیں ان کی شمولیت ہو جائے یا کوئی ایسی مفاہمت ہو جائے جس کی بنیاد پر یہ ووٹ بینک کی تقسیم نہ ہو سکے۔ لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ شیو سینا کا یہ جو اعلان ہے یہ اپنے آپ میں ایک بہت اہم اعلان ہے، اور بالخصوص مغربی اتر پردیش کے اور مشرقی اتر پردیش کے کچھ حلقے ایسے ضرور ہیں جہاں پر شیو سینا کا اثر ہے۔ تو اگر یہ تمام اعلانات کہیں نہ کہیں حقیقت کا جامہ پہنتے ہیں، کہیں نہ کہیں امیدوار اتارنے کے لیے تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں، تو بڑا خطرہ ہو جائے گا ان جماعتوں کے لیے جو اب تک خود کو اقتدار کا دعویدار تصور کر رہی ہیں، چاہے وہ بی جے پی ہو، بی ایس پی ہو، سماجوادی ہو یا کانگریس ہو۔ یہ بڑی جماعتیں ہیں اور ان تمام جماعتوں نے اپنی دعویداری کر رکھی ہے کہ اس مرتبہ الیکشن میں وہی اقتدار میں پہنچے گی۔ لیکن یہ شیو سینا کا اعلان اپنے آپ میں چونکانے والا بھی ہے، اور اب جی طارق قمر، بالکل آپ نے صحیح کہا کہ چونکانے والا، اس لیے بھی ہم اس کو مانیں گے۔ آپ کو بھی یاد ہوگا کہ کچھ عرصہ پہلے یہی شیو سینا تھی، یہی شیو سینا کے کارکرتا ہوتے تھے جو کہ مہاراشٹر میں یوپی سے آئے لوگوں کو کہیں نہ کہیں تشدد کا نشانہ بناتے تھے۔ اب یہی شیو سینا اتر پردیش میں یوپی میں چناؤ لڑنے کے لیے جب اتری ہے تو کیا وہ اپنا ماضی بھول جائے گی؟ بہت اہم سوال ہے آپ کا۔ دیکھیے، جہاں تک کسی بھی پارٹی کے نظریات کی بات ہوتی ہے تو وہ پارٹی اپنے موقف پر قائم رہتی ہے، اس کی ترجمانی کرتی ہے، اور شیو سینا کو خوب معلوم ہے کہ اسے اتر پردیش میں کن بنیادوں پر الیکشن لڑنا ہوگا، کن پارٹیوں کی مفاہمت کا اعلان کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ان کا اپنا ایک مخصوص حلقہ ہے، لیکن وہ حلقہ جب کارگر ثابت ہوتا ہے تو کہیں نہ کہیں الیکشن کی پوری ایکویشن کو تبدیل کرنے کی اہلیت ضرور رکھتا ہے نا۔ تو یہ اپنے آپ میں بہت اہم پیش رفت ہے، اور اب دیکھتے ہیں کہ یہ پیش رفت دوسری سیاسی جماعتوں کو، سماجی تنظیموں کو کس حد تک مشتعل یا کس حد تک اپنے آپ کو سوچنے پر مجبور کرتی ہے، کیا کچھ اقدامات کرنے پر مجبور کرتی ہے۔ تو یہ بڑی پیش رفت ہے۔ تو بہرحال منظرنامہ جو ہے اتر پردیش کے سیاسی انتخابات کا کافی دلچسپ ہونے والا ہے، اور لگاتار اس سے متعلق تمام تر اپڈیٹ جو ہے وہ ہم اپنے ناظرین کو دے رہے ہیں، دیتے رہیں گے۔ بہت بہت شکریہ آپ کا طارق قمر تمام تر تفصیلات کے لیے۔ یہاں پر رکنا چاہیں گے ایک چھوٹی سی بریک کے لیے۔